الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر مگر کوئی نہ آیا رحمت للعالمین بن کر۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلِ سیدنا۔
قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 20 رمضان سورت شہر ہری پورہ علاقہ گنبد والی مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ یقیناً رمضان المبارک بڑا برکت والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی خیر والا مہینہ۔ جو جس قدر رمضان کی قدر کرے اس پر اسی قدر اللہ کی عنایتیں ہوتی ہے، اللہ کی مہربانیاں ہوتی ہے۔ اور میں شروع رمضان سے جہاں جہاں گیا، میں نے ایک بات ہر جگہ کہی، آپ سے بھی کہتا ہوں، اور مجھے امید ہے وہ ذہنوں میں آپ کے ضرور بیٹھ جائے گی اور آپ اس کی فکر بھی کریں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر اللہ کو ہماری مغفرت کرنا نہ ہوتا، اگر اللہ کو ہماری مغفرت کرنا نہ ہوتا تو اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ کبھی نہ دیتا۔ ارے یاد رہے گا انشاءاللہ، اور مغفرت کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو، روزہ رکھ لینا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آج کے زمانے میں روزہ رکھنا بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ باہر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ میں ابھی بھی آ رہا تھا راستے میں تو یہ مکئی برج چل رہا تھا، نوجوان بچہ کرتا پاجامہ پہنا ہے، ماشاءاللہ، روڈ کراس کر رہا تھا، پرے کی کو پھاڑا اور پورا یوں ڈال رہا ہے۔ ابھی کی بات کرتا ہوں، جمعہ سے پہلے۔ دکھ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس کو اللہ توفیق دے وہی روزہ رکھتا ہے۔ اللہ کی توفیق نہ ہو تو بولو روزہ ہوتا۔ اچھا، اس پر ایک اور بات کہتا ہوں، اور ہمیں اس دعا کا بلکہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر اس دعا کا اہتمام ہوا تو اللہ آج نہیں تو کل ہمیں ضرور اپنا بنا لے گا اور نیک بنا دے گا انشاءاللہ۔ دعا کیا کرنی ہے کہ اے اللہ، جیسے تو نے اپنے فضل سے بن مانگے ماں کے پیٹ سے مسلمان بنا دیا۔ ارے اللہ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہم نے تو نہیں مانگا تھا، اللہ نے بن مانگے ماں کے پیٹ سے کیا بنا دیا؟ کسی اور گھر بھی بھیج سکتا تھا، کسی اور مذہب میں بھی پھینک سکتا تھا، لیکن اس کا کتنا کرم ہے، اس کی کتنی مہربانی ہے کہ اس اللہ نے مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ تو اب آپ دعا کیا مانگو؟ اے اللہ، جیسے تو نے بن مانگے اپنے فضل سے مسلمان بنا دیا، اے اللہ اسی طرح اپنے فضل سے ہمیں نیک اور پرہیزگار بنا دے۔ ارے مانگیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، کانچ کا گلاس ماں بچے کے ہاتھ میں دے تو اس کو فکر رہتی ہے کہ پھینک نہ دے۔ ارے رہتی نہیں رہتی، ایک تو دیتی نہیں، غلطی سے پکڑ لے تو اس کا پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ پھینک نہ دے، پھینک نہ دے۔ اب اگر اس بچے نے گلاس پھینک دیا اور گلاس ٹوٹ گیا، اب وہ بچہ کتنا بھی روئے،
ماں دوسری مرتبہ اسے کانچ کا گلاس بولو ہے، ارے بولو نا بھائی، ارے میرا بھی ہے بولو نا، روزہ میرا بھی ہے اللہ کا شکر ہے بولو، دوسری مرتبہ دے گی نہیں، دوسری مرتبہ دے گی نہیں۔ لیکن آسمان والا ہم پر کتنا مہربان ہے کہ ہر سال ہم سے رمضان کی ناقدری ہوتی ہے، ناشکری ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر سال وہ ہمیں رمضان دے رہا۔ نہیں اس کا کرم ہے کہ نہیں؟ ارے کریں گے قدر انشاءاللہ۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء امام الملائکہ، فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم کی طرف سے بیان کرتے ہیں حدیث قدسی ہے، تمام اعمال کا اجر و ثواب اللہ فرشتوں کے ذریعے دیتے ہیں، لیکن روزہ اتنی پیاری عبادت ہے، اللہ خود فرماتے الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے بیان کرتے ہیں، جب روزے دار کے روزے کی بات آتی ہے اللہ خود فرماتے میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، میں خود روزے کا بدل دوں گا۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود روزے کا بدل دوں گا۔ تو روزے کا بدل اللہ کیا دیں گے؟ تو حضرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ روزے دار کے روزے کا بدل سوائے جنت کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بولو سوائے جنت کے کچھ نہیں ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ بنایا جو صرف روزے داروں کے لیے، اسمہ ریان، اس دروازے کا نام کیا ہے؟ ریان۔ کیا نام ہے؟ ریان۔ اس امت کے جتنے روزے دار ہیں یہ سارے روزے دار اس ریان نامی دروازے سے داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور مقام پر پروردگار عالم نبی علیہ السلام کی زبانی بیان کرتے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، میں خود روزے کا بدل ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے روزے کی جزا دینے میں انتہا کر دی۔ ایک مقام پر تو فرماتے ہیں میں خود روزے کا بدل دوں گا، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے روزے داروں کے لیے، لیکن دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدل ہی میں خود ہو جاؤں گا۔ بولو میں خود ہو جاؤں۔ ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزماں الہ آبادی دامت برکاتہم علینا، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، تندرستی دے۔ آپ کے شیخ پیر و مرشد اور خسر بھی ہے
حضرت شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ، انہوں نے اس حدیث کی جو تشریح کی کہ عام مومن کیسے سمجھے کہ اللہ روزے کا بدل ہوگا، کیا مطلب؟ بڑی بڑی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی روزے دار کے روزے کا بدل اللہ۔ قاضی صاحب نے سمجھا دیا کہ سوائے جنت کے کچھ نہیں، کہ روزے دار جنت میں جائے گا، بولو انشاءاللہ۔ لیکن اس حدیث کو کیسے سمجھے کہ اللہ خود روزے کا بدل؟ ارے سمجھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنو، کتنی زبردست تشریح کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ساتھ ساتھ فرماتے ہیں اللہ روزے کا بدل ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ کی ذات ہوگی اور روزے دار ہوگا۔ اللہ کی بولو ذات ہوگی اور روزے دار۔ اب اس روزے دار پر بندوں کے قرضے ہیں، اس روزے دار پر بولو بندوں کے کیسے قرضے؟ کہ دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی کو ستایا، کسی کو مارا، کسی کو پریشان کیا، تو کہتے ہیں یہ سارے قرض والے اس روزے دار کے پڑوس میں کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے، اللہ تیرے روزے دار بندے نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، دعا کرو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارے کریں گے حفاظت زبان کی انشاءاللہ، آپس میں مل جل کے رہے، محبت سے رہیں گے انشاءاللہ۔ کبھی کسی کو گالی نہ دو، کبھی گالی نہ دو۔ زبان سے گالی نکالنے والے آدمی کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ختم ہو جاتی؟ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ یوں سمجھتے ہیں کیا تو آوت ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ ارے گجراتی تو سمجھتے نہیں، کیا لیتے ہیں؟ گالی زبان سے نکلے تو اچھے خاصے آدمی کی پرہیزگاری گر جاتی ہے، جو گالی سنے گا وہی اثر لے گا، تو یہ بات ہے۔ اللہ حفاظت پر، ارے بچیں گے گالی نکالنے سے انشاءاللہ۔ صبر کر جاؤ، ضبط کر جاؤ، برداشت کر جاؤ، لیکن گالی نکالنا بولو ارے بچیں گے نا انشاءاللہ۔ وہ کہے گا اللہ اس نے دنیا میں گالی دی تھی۔ اب یہ روزے داروں کو یہ سمجھانے کا کہ گالی سے بچو، صبر کر جاؤ، سعید بھائی بہت مشکل ہے۔ شام ہوتے ہوتے آپ دیکھتے ہیں روزے داروں کا کیا حال ہے، کوئی ذرا تو چھیر کے دیکھے دو دو آستینیں چڑھ جاتی ہے۔ ارے بچیں گے انشاءاللہ، صبر کرو۔ یہ روزہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، روزہ بولو ہمیں بہت، اور روزہ بہت بڑا سبق تو یہ دیتا ہے کہ اے روزے دارو تم روزے کے ساتھ وہ تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، لیکن اللہ کا حکم آیا تو تم نے سحر سے لے کے افطار تک تمام حلال کو چھوڑ دیا، تو 11 مہینے اللہ ہی کا حکم ہے، جو حرام ہے اس کو بھی چھوڑ دو انشاءاللہ۔ ارے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ وہ کہے گا اللہ اس نے گالی دی، تو اللہ فرمائیں گے نماز لے جا۔ کیا لے جا؟ وہاں تو نیکیوں سے بدلہ دیا جائے گا۔ کس سے دیا جائے گا؟ نیکیوں سے۔ نماز لے جا۔ پھر کوئی آئے گا اللہ میری دکان پہ قبضہ کر لیا، بہت سمجھایا نہیں دی، کہ قرآن کی تلاوت لے جا۔ اس طرح لوگ آتے رہیں گے، اس پر الزام لگتے رہیں گے، اللہ نیکیاں دیتا رہے گا یہاں تک کہ ساری نیکیاں تقسیم ہو جائے گی۔ اب اس کے پلے سوائے روزے کے کوئی نیکی نہیں، سوائے روزہ کے بولو۔ ابھی مانگنے والے کھڑے ہیں، اے اللہ ہمارا، کہا اس کے پاس کچھ ہے نہیں، یہ تو مفلس ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی مفلسی کچھ نہیں، اصل مفلسی آخرت کی ہے۔ تو صحابہ حیران ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام آخرت کی مفلسی؟ کہاں، دنیا سے نیکیاں تو بہت لے کر جائے گا، لیکن ساتھ میں لوگوں کے حقوق بھی لے کے جائے گا،
اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، وہ انصاف کا دن ہوگا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکیوں کا ڈھیر لے کے کھڑا ہے، اور لوگ آئیں گے، گالی دی تھی، دکان لے لی تھی، کھیت لے لیا تھا، یوں مجھے ذلیل کیا تھا، اب اس کی ساری نیکیاں ہونے کے باوجود تقسیم ہوتے ہوتے یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اس حال میں کہ مفلس بن جائے گا، اس کے پلے نیکی بولو کچھ نہیں۔ دعا کرو اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بلکہ اللہ سے یہ بھی دعا کیا کرو، اے اللہ جب دنیا میں تو نے عزت رکھی ہے تو اس میدان میں بھی عزت رکھ لینا، اس میدان میں بھی عزت رکھ لینا۔ اب مانگنے والے آئیں گے، ابھی ہے کھڑے ہیں، اللہ ہمارا حق، تو اللہ فرمائیں گے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، سب ختم ہو گیا۔ تو مانگنے والے کہیں گے، صاحب فرماتے ہیں، حضرت صاحب وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب مانگنے والے کہیں گے اللہ روزہ تو ہے، ابھی روزہ تو آپ نے کسی کو نہیں دیا۔ کیا کہیں گے؟ روزہ تو، او روزے دارو سمجھو روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، سمجھو روزہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ کیا کہیں گے؟ اللہ روزہ تو کسی کو نہیں دیا، روزہ ہے اس کے پاس، ہمیں روزہ دے دو۔ تو اب اللہ فرمائیں گے اِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ۔ اللہ اکبر، تم روزہ مانگتے ہو، اس نے روزہ تو میرے لیے رکھا، روزے کے لیے کتنی تکالیف برداشت کی، پورا دن کتنا صبر کیا، اور اس نے روزہ رکھا ہے، وہ روزے کا بدل میں ہوں، تو میں تمہارے پاس کیسے آؤں؟ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میں تمہارے پاس کہ روزے کا بدل ہی میں ہوں، تو میں کیسے تمہارے بدلے میں آؤں، تمہارے پاس آؤں؟ تو وہ کہیں گے اللہ پھر ہمارا حق، کیا کہیں گے؟ ہمارا حق، بولو ہمارا حق۔ تو اب اللہ فرمائیں گے کیا میں اپنی طرف سے تمہارا حق ادا کر دوں؟ کیا میں اپنی طرف سے تمہارا حق ادا کر دوں، تم خوش ہو جاؤ گے؟ تو وہ بندے کہیں گے اللہ اس سے لینا مفلس سے، اس کے مقابلے میں تو خزانوں کا مالک، اگر تو دے دے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا تو بہت خوش ہے کہ تو ہی دے دے۔ تو اب اللہ اپنے پاس سے ان مانگنے والوں کو اپنی شائن شان بدلا دے گا، سب کو خوش کر دے گا، اب سارے چلے جائیں گے۔ اب پھر اللہ نے روزے دار، اب پھر بولو اللہ نے روزے، اب اللہ روزے دار کو فرمائیں گے اے میرے بندے، دنیا میں تو نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، اور دنیا میں تو نے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، اور مجھے خوش کیا۔ میرے بندے میں تجھ سے اتنا خوش ہوں کہ آج تیری مغفرت کرتا ہوں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ میرے بھائیو روزہ ہے، یہ روزہ، ارے روزہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، ہاتھ کا بھی روزہ ہو، پیر کا بھی روزہ ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ روزے دار جب افطار کو دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اور یہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو آسمان کے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ بولو آسمان کے فرشتے اس کی دعا پر آمین۔ ایک تو اللہ ہمیں روزے کو روزہ بنانے کی توفیق دے، اور دوسری عبادت جو آج شام سے شروع ہونے جا رہی ہے وہ کون سی ہے؟ اعتکاف۔ کون سی عبادت ہے؟ اعتکاف۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ جن جن لوگوں کو طاقت ہے، ہمت ہے، انہیں اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے، اعتکاف کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اللہ اجر دیتا ہے۔ 2 حج اور بولو 2 عمروں کے برابر اللہ اعتکاف کا اجر دیتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو پورا مہینہ اعتکاف میں گزار دیتے ہیں، اللہ کی چوکھٹ پر گزار دیتے ہیں۔ اللہ تمام اعتکاف کرنے والوں کو بھی قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔